بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ہر ایک کام کیوں نہ پایا تکمیل کو پہنچے، میرا ہر ایک کام کیوں نہ پایا تکمیل کو پہنچے، میں ہر کام سے پہلے یا رب تیرا نام جو لیتا ہوں، رب تو کائنات کا نام لے کر یوم نفاذ اردو نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن نافع کے زیر اہتمام خانپور میں جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا جاتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری عبدالقدیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، وہ عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، شرکاء صاحبان، معزز مہمانان گرامی، آج ہم نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن، جس کا مختصر نام نافع ہے، اس کے زیر اہتمام یوم نفاذ اردو منانے جا رہے ہیں۔ 8 ستمبر آج ہی کے دن عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ہمارے ملک میں ہماری سرکاری اور دفتری زبان اردو ہوگی۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرے پاس ایک کتابچے کی شکل میں موجود ہے۔
کہ پاکستان کے آئین کے دفعہ 251 کے تحت، یہ 1973 کی بات ہے، پاکستان کے 1973 کے آئین کے 251 کی دفعہ کے تحت 1988 تک حتمی طور پر انگریزی کی جگہ اردو سرکاری زبان کے طور پر نافذ ہونی چاہیے تھی، مگر اس پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب متفقہ آئین 1973 کے تحت ایک فیصلہ یہ کیا جا چکا ہے کہ 15 سال یعنی 88 تک انگریزی کی بجائے دفتری زبان اردو نافذ کر دی جائے گی، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اور اب عدالت عالیہ نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہمارے ملک کی زبان اردو دفتری زبان سرکاری زبان ہونی چاہیے، لیکن آج بھی ہماری اسمبلیوں میں ہمارے دفاتر میں انگریزی استعمال ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر پاکستان اور دیگر ہمارے MNAs MPAs وزراء تمام انگریزی زبان میں اپنی گفتگو کرتے ہیں، جس کے لیے ملک میں آج 8 ستمبر آج کے لیے حوالے سے یوم نفاذ اردو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ قائد اعظم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی اور کوئی دوسری نہیں۔ جو کوئی آپ کو غلط راستے پر ڈالے، در حقیقت پاکستان جو کوئی آپ کو غلط راستے پر ڈالے وہ در حقیقت پاکستان کا دشمن ہے۔ ایسے میں اردو کو دیگر صوبائی زبانوں سے لڑانا کہاں کی دانش مندی ہے، ایک بار قائد اعظم نے فرمایا تھا۔ اور دانشوروں نے یہ بھی کہا ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ذہانت امتحان انگریزی میں ہوتے ہیں اس لیے انگریزی ذہانت کی زبان ہے، تو اس بارے میں دانشور نے لکھا ہے کہ واضح رہے ذہانت کا تعلق زبان سے ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی زبان بولنے والے بھی ذہین انسان ہو سکتے ہیں، اور دانش ویسے بھی زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم انگریزی کی مخالفت نہیں کرتے، انگریزی ضرور پڑھائی جائے، مگر اپنے ملک کے تمام دفاتر اور عدالتوں میں اردو نافذ کی جائے تاکہ واقعتاً جمہوریت دکھائی دے کہ اردو زبان زیادہ لوگ سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ تو آپ صاحبان، ہم سب علم تدریس سے بھی منسلک ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اردو زبان نافذ ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے اپنے شہر خانپور میں نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن کے زیر اہتمام یہ پروگرام نفاذ اردو منعقد کیا ہے، جس کی صدارت محترم جناب پروفیسر عطا محمد قریشی صاحب پرنسپل ڈگری کالج لیاقت پر فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں محترم جناب محمود الحسن صاحب، نائب قیم جماعت اسلامی ضلع رحیم یار۔ نافع جس نے ہمیں یہاں مل بیٹھ کر اپنے ملک میں اردو زبان کے حوالے سے گفتگو اور محبت کا ذریعہ بنانے کا ایک اہتمام کیا ہے، وہ کیا ہے اس کا ذرا سا تعارف میں دیتا چلوں، کیونکہ اس کے بعد ہمارا مختصر سا ہی پروگرام ہے۔ نافع جس کا مجھے ڈسٹرکٹ چیئرمین بنایا گیا ہے، عاشق امین میرا نام ہے، نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن نافع پاکستان کا ڈسٹرکٹ چیئرمین رحیم یار خان۔ نافع ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مشن ہے کہ نافع کے قیام کا مقصد پاکستان کے نظام تعلیم کو نظریہ پاکستان اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور پالیسی سازی میں مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ نافع کا ویژن کیا ہے؟ ہماری جہد مسلسل سے انشاءاللہ پاکستان میں وہ تبدیلی آئے گی جس سے وطن عزیز کا نظام تعلیم دنیا کے عصری علوم و فنون اور اسلامی اقدار کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہوگا۔ یعنی نافع وہ تنظیم ہے جو اپنے ملک پاکستان میں ہمارے دور حاضر کی تعلیم، فن اور کے ساتھ اسلامی اقدار شامل ہوں، ہمارے کورس میں سلیبس میں اسلامی اصلاحات ہوں،